دوسرا کرنتھیوں اس کا 9واں باب۔ جو خدمت مقدسوں کے واسطے کی جاتی ہے اس کی بابت مجھے تم کو لکھنا فضول ہے، کیونکہ میں تمہارا شوق جانتا ہوں، جس کے سبب سے مقدونیہ کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ اخیا کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا۔ لیکن میں نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا کہ ہم جو فخر اس بارے میں تم پر کرتے ہیں وہ بے اصل نہ ٹھہرے، بلکہ تم میرے کہنے کے موافق تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر مقدونیہ کے لوگ میرے ساتھ آئیں اور تم کو تیار نہ پائیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اس بھروسے کے سبب سے شرمندہ ہو۔ اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھا کہ وہ پہلے سے تمہارے پاس جا کر تمہاری معاہدہ بخشش کو بیشتر سے تیار کر رکھیں، تاکہ وہ بخشش کی طرح تیار رہیں، نہ کہ زبردستی کے طور پر۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ چنانچہ لکھا ہے، اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک قائم رہے گی۔ بس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا، اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا، اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے، جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجی رفع ہوتی ہے، بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے، اس لیے کہ جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابع داری سے عمل کرتے ہو، اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہو، اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہارے مشتاق ہیں، اس لیے کہ تم پر خدا کا بڑا ہی فضل ہے۔ شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ آمین۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب۔ میں پولس جو تمہارے روبرو عاجز اور پیٹھ پیچھے تم پر دلیر ہوں، مسیح کا حلم اور نرمی یاد دلا کر خود تم سے التماس کرتا ہوں، بلکہ منت کرتا ہوں کہ مجھے حاضر ہو کر اس بے باکی کے ساتھ دلیر نہ ہونا پڑے جس سے میں بعض لوگوں پر دلیر ہونے کا قصد رکھتا ہوں، جو ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں، اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرما برداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں۔ تم تو ان چیزوں پر نظر کرتے ہو جو آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے آپ پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مسیح کا ہے تو اپنے دل میں یہ بھی سوچ لے کہ جیسے وہ مسیح کا ہے ویسے ہی ہم بھی ہیں، کیونکہ اگر میں اس اختیار پر کچھ زیادہ فخر بھی کروں جو خداوند نے تمہارے بنانے کے لیے دیا ہے نہ کہ بگاڑنے کے لیے، تو میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ خطوں کے ذریعے سے تم کو ڈرانے والا نہ ٹھہروں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے خط تو البتہ مؤثر اور زبردست ہیں، لیکن جب وہ خود موجود ہوتا ہے تو کمزور سا معلوم ہوتا ہے اور اس کی تقریر لچر ہے۔ بس ایسا کہنے والا سمجھ رکھے کہ جیسا پیٹھ پیچھے خطوں میں ہمارا کلام ہے ویسا ہی موجودگی کے وقت ہمارا کام بھی ہے، کیونکہ ہماری یہ جرت نہیں کہ اپنے آپ کو ان چند شخصوں میں شمار کریں یا ان سے کچھ نسبت رکھیں جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے نسبت دے کر نادان ٹھہرتے ہیں۔ لیکن ہم اندازہ سے زیادہ فخر نہ کریں گے، بلکہ اسی علاقہ کے انداز کے موافق جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جس میں تم بھی آ گئے ہو، کیونکہ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہیں بڑھاتے جیسے کہ تم تک نہ پہنچنے کی صورت میں ہوتا، بلکہ ہم مسیح کی خوشخبری دیتے ہوئے تم تک پہنچ گئے تھے، اور ہم اندازہ سے زیادہ یعنی اوروں کی محنتوں پر فخر نہیں کرتے، لیکن امیدوار ہیں کہ جب تمہارے ایمان میں ترقی ہو تو ہم تمہارے سبب سے اپنے علاقہ کے موافق اور بھی بڑھیں،
تاکہ تمہاری سرحد سے پرے خوشخبری پہنچا دیں، نہ کہ غیر کے علاقہ میں بنی ہوئی چیزوں پر فخر کریں۔ غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے۔ آمین۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب۔ کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی برداشت کر سکتے۔ ہاں، تم میری برداشت کرتے تو ہو۔ مجھے تمہاری بابت خدا کی طرف سے غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کوانی کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی، یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے۔ میں تو اپنے آپ کو ان افضل رسولوں سے کچھ کم نہیں سمجھتا، اور اگر تقریر میں بے شعور ہوں تو علم کے اعتبار سے تو نہیں، بلکہ ہم نے اس کو ہر بات میں تمام آدمیوں پر تمہاری خاطر ظاہر کر دیا۔ کیا یہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری مفت پہنچا کر اپنے آپ کو پست کیا تاکہ تم بلند ہو جاؤ؟ میں نے اور کلیسیاؤں کو لوٹا، یعنی ان سے اجرت لی تاکہ تمہاری خدمت کروں، اور جب میں تمہارے پاس تھا اور حاجت مند ہو گیا تھا تو بھی میں نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، کیونکہ بھائیوں نے میقدونیہ سے آ کر میری حاجت کو رفع کر دیا تھا، اور میں ہر ایک بات میں تم پر بوجھ ڈالنے سے باز رہا اور رہوں گا۔ مسیح کی صداقت کی قسم جو مجھ میں ہے، اخیہ کے علاقہ میں کوئی شخص مجھے یہ فخر کرنے سے نہ روکے گا۔ کس واسطے؟ کیا اس واسطے کہ میں تم سے محبت نہیں رکھتا؟ اس کو خدا جانتا ہے، لیکن جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا، تاکہ موقع ڈھونڈنے والوں کو موقع نہ دوں، بلکہ جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں اس میں ہم ہی جیسے نکلیں، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ بس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بے وقوف نہ سمجھے، ورنہ بے وقوف ہی سمجھ کر مجھے قبول کرو کہ میں بھی تھوڑا فخر کروں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خدا کے طور پر نہیں، بلکہ گویا بے وقوفی سے اور اس جرت سے کہتا ہوں جو فخر کرنے میں ہوتی ہے۔ جہاں اور بہتیرے جسمانی طور پر فخر کرتے ہیں، میں بھی کروں گا، کیونکہ تم تو عقل مند ہو کر خوشی سے بے وقوفوں کی برداشت کرتے ہو۔ جب کوئی تمہیں غلام بناتا ہے یا کھا جاتا ہے یا پھنسا لیتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے یا تمہارے منہ پر تماچا مارتا ہے تو تم برداشت کر لیتے ہو۔ میرا یہ کہنا ذلت کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور تھے، مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے، اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے، میں بھی دلیر ہوں۔ کیا وہی عبرانی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے۔ میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار 1 کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، 12 بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، 12 فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا۔ سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آ دباتی ہے۔ کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا؟ کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا؟ اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں۔ خداوند یسوع کا خدا اور باپ، جس کی ابد تک حمد ہو، جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا۔ دمشق میں اس حاکم نے جو بادشاہ اریتاس کی طرف سے تھا، میرے پکڑنے کے لیے دمشقیوں کے شہر پر
پہرا بٹھا رکھا تھا۔ پھر میں ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ دیوار پر سے لٹکایا گیا اور میں اس کے ہاتھ سے بچ گیا۔ آمین۔